فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں فرمایا اے انسان میں نے تم کو ناک دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، میں نے تجھے سانس دیا ہے، میں نے تمہیں زمین دی ہے، میں نے تمہیں آسمان دیا ہے، میں نے تمہیں فلک و ملک دیا ہے، میں نے تمہیں ستارے دیے ہیں، میں نے تمہیں سورج دیا ہے، سورج کی کرنیں دی ہیں، میں نے تمہیں چاند دیا ہے، میں نے تمہیں چاند کی روشنی دی ہے، میں نے تمہیں زمین و آسمان دریا سمندر کے دیے۔ رب ذوالجلال نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے پیارے حبیب کی باری آئی رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں اب میں نے تم پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا، من اللہ علی المؤمنین، اس پر احسان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ میں نے عظمت والا شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ پڑھے لکھے حضرات یہاں موجود ہیں، صاحبزادہ قاری محمد اکرام علی صاحب، صاحبزادہ پیر عبدالظاہر صاحب، علامہ نیاز حسین امان صاحب، علامہ یوسف حقانی صاحب، یہ مقتدر علماء کرام، علامہ ظفر اقبال حقانی صاحب، یہ مقتدر علماء کرام موجود ہیں۔ رسول کا لفظ آیا ہے، رسول کے اوپر تنبیہ ہے، اور جس لفظ پر تنبیہ ہوتی ہے وہاں عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں عظمت والا شان والا رسول دے کر تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے مصطفیٰ سے یہ مبارک ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی کا سورج جو ہے قیامت تک یہ چمکتا رہے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کے ہم شرک کو توڑ دیتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ منانا شرک نہیں ہے بلکہ یہ شرک کا توڑ ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کا میلاد نہیں منایا جاتا، میلاد اسی کا منایا جاتا ہے جو دنیا میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوا۔ سب سے اولیٰ